دانش کتب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہر بزنس مالک کے لیے بے حد اہم ہے۔ وہ یہ کہ زیادہ پیسہ کیسے کمایا جائے، اور وہ بھی تیزی سے۔ ہم ایلیکس ہرموزی کے ایک بہت ہی زبردست فریم ورک کو سمجھیں گے جسے وہ منی ماڈل کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف زیادہ محنت کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سمارٹ سسٹم بنانے کے بارے میں ہے جو ہمارے لیے کام کرے تاکہ ہمیں اپنی زندگی واپس مل سکے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈل کس طرح ایک عام سے بزنس کو ایک غیر معمولی منافع بخش مشین میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ جو نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہے، $48,000، یہ امریکہ میں ایک اوسط بزنس مالک کی سالانہ آمدنی ہے۔ جی ہاں، سالانہ، اور یہ 2024 کا تازہ ترین ڈیٹا ہے۔ اگر اسے پرسپیکٹو میں رکھیں تو یہ بنتے ہیں تقریباً $4,000 مہینہ۔ یہ وہ رقم ہے جس کے لیے لوگ اپنی اچھی بھلی نوکریاں چھوڑتے ہیں، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دیتے ہیں اور دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ یہ اس خواب کی قیمت ہے جس کے پیچھے لاکھوں لوگ بھاگتے ہیں، لیکن حقیقت اکثر بہت مختلف ہوتی ہے۔ اور یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے۔ ایلیکس ہرموزی کے یہ الفاظ اس قیمت کی عکاسی کرتے ہیں جو کاروباری لوگ اپنی ذاتی زندگی میں ادا کرتے ہیں۔ یہ ان گنت گھنٹوں کی کہانی ہے، ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی اور ان فیملی کے لمحات کی جو بزنس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ مسلسل تناؤ اور یہ فکر کہ اگلے مہینے ملازمین کی تنخواہیں کیسے ادا ہوں گی، یہ وہ بوجھ ہے جو بہت سے بزنس مالکان خاموشی سے اٹھاتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ تجزیہ اسی مسئلے کا حل پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو ہمارا آج کا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم سب سے پہلے اس $48,000 والے مسئلے کی جڑ تک جائیں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ منی ماڈل آخر ہے کیا۔ اس کے بعد اس ماڈل کے 3 بنیادی ستون، اٹریکشن، میکسیمائزنگ اور کنٹینیوٹی پر تفصیل سے بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس علم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل ہے ایک منی ماڈل۔ لیکن ٹھہریے، یہ کوئی پیچیدہ فارمولا یا کوئی خفیہ حکمت عملی نہیں ہے۔ اس کا سارا دارومدار ایک بہت ہی سادہ سی بات پر ہے: ترتیب۔ یعنی آپ اپنے گاہکوں کو کیا پیش کرتے ہیں، یہ اتنا اہم نہیں جتنا یہ کہ آپ اسے کب اور کس ترتیب میں پیش کرتے ہیں۔ صحیح ترتیب ایک جدوجہد کرتے ہوئے بزنس کو ایک انتہائی کامیاب ادارے میں بدل سکتی ہے۔ یہ بالکل شطرنج کی بازی کی طرح ہے، جہاں ہر چال اگلی چال کے لیے بنیاد رکھتی۔ چلیں اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ آفرز کی ایک ترتیب، مطلب یہ ایک پروڈکٹ بیچنے کا نام نہیں، بلکہ ایک کے بعد ایک منطقی پیشکشوں کا ایک سلسلہ ہے۔ گاہک کے مسائل کو ہر قدم پر حل کرنا، یعنی ہر پیشکش گاہک کے لیے حقیقی ویلیو پیدا کر رہی ہے، اور آخری حصہ سب سے اہم ہے، یہ یقینی بنانا کہ وہ کتنی رقم اور کتنی تیزی سے ادا کرتے ہیں، یعنی نہ صرف زیادہ پیسہ کمانا بلکہ کیش فلو کو بھی بہتر بنانا۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے کار رینٹل کی مثال سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرض کریں کہ کسی نے $19 روزانہ پر ایک چھوٹی سی کار بک کی ہے۔ جب وہ کاؤنٹر پر پہنچتے ہیں تو نمائندہ کہتا ہے صرف $10 مزید روزانہ پر آپ کو ایک بڑی اور زیادہ آرام دہ SUV مل سکتی ہے۔ یہ ہے پہلا اپ سیل۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو فلائٹ میں تاخیر کی فکر ہے، آپ دیر سے واپسی کا آپشن لے سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ حل ہوا۔ پھر انشورنس کی پیشکش، اور آخر میں واپسی پر فیول بھروانے کی جھنجھٹ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ پری پیڈ گیس کا آپشن لے سکتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ایک $19 کی ٹرانزیکشن دیکھتے ہی دیکھتے $100 کی ٹرانزیکشن میں بدل گئی۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ گاہک خوشی خوشی یہ اضافی رقم ادا کرتا ہے، کیونکہ ہر پیشکش نے اس کی ایک ممکنہ پریشانی کو پہلے ہی حل کر دیا تھا۔ یہ زبردستی کی سیلز نہیں ہے، یہ ہے پرو ایکٹیو پرابلم سالونگ۔ یہی ایک بہترین منی ماڈل کی پہچان ہے۔ گاہک زیادہ قیمت ادا کر کے بھی زیادہ مطمئن محسوس کرتا ہے۔ اب آتے ہیں ماڈل کے پہلے مرحلے پر، جسے ہرموزی اٹریکشن کہتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی بزنس کے لیے سب سے مہنگا کام نئے گاہکوں کو لانا ہوتا ہے۔ اکثر کمپنیاں اپنے پہلے سودے پر پیسہ گما دیتی ہیں، اس امید پر کہ گاہک بعد میں مزید خریداری کرے گا۔ اٹریکشن کا مقصد اسی کھیل کو بدلنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اجنبیوں کو گاہکوں میں اس طرح تبدیل کیا جائے کہ بزنس پہلے ہی دن سے منافع میں ہو، یا کم از کم خرچہ تو پورا ہو جائے۔ اس کی ایک شاندار مثال ہے ون یور منی بیک آفر۔ تصور کریں کہ ایک جم 6 ہفتوں کے فٹنس چیلنج کے لیے $500 لیتا ہے۔
شرط یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا وزن کا ہدف پورا کر لیتا ہے تو اسے $500 واپس مل جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے، یہ رقم نقد واپس نہیں ملتی بلکہ جم کی سالانہ ممبرشپ کے لیے کریڈٹ کے طور پر ملتی ہے۔ یہ حکمت عملی لاجواب ہے کیونکہ یہ گاہک کی کامیابی کو براہ راست بزنس کی کامیابی سے جوڑ دیتی ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہی تو سب سے بہترین اور طویل مدتی گاہک بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گاہک دروازے کے اندر آ چکا ہے، پہلی خریداری بھی ہو گئی۔ اب ماڈل کا دوسرا مرحلہ میکسیمائزنگ شروع ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسی ایک ٹرانزیکشن کی قدر کو فوری طور پر کیسے بڑھایا جائے۔ یہ کیش فلو کے لیے انتہائی اہم ہے۔ گاہک نے ہاں کہہ دیا ہے، اب اس لمحے سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا وقت ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی طاقتور تکنیک ہے AB اپ-سیل۔ پہلا سوال، کیا آپ پروٹین شیک خریدنا چاہتے ہیں؟ ایک بہت کمزور سوال ہے، یہ گاہک کو نہیں کہنے کا آسان موقع دیتا ہے۔ لیکن دوسرا سوال دیکھیں، آپ نے ناشتے میں پروٹین شیک لینا ہے، آپ کو چاکلیٹ فلیور پسند ہے یا ونیلا؟ یہ سوال یہ فرض کر لیتا ہے کہ خرید ہو چکی ہے، اب تو صرف تفصیلات پر بات ہو رہی ہے۔ یہ گفتگو کو اگر سے کون سا پر لے جاتا ہے جس سے خرید کے امکانات ڈرامٹک طور پر بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اپنی ون یور منی بیک آفر پر واپس چلتے ہیں۔ جب گاہک اپنا چیلنج جیت کر $500 کا کریڈٹ حاصل کرتا ہے تو یہ میکسیمائزنگ کا ایک بہترین موقع ہے۔ یہیں پر رول اوور اپ سیل کام آتا ہے۔ یہ اس ایک باری کی جیت کو ایک طویل مدتی تعلق میں بدلنے کا ایک پل ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک کامیاب گاہک ایک وفادار اور بار بار آنے والے گاہک میں تبدیل ہوتا ہے۔ ذرا اس ٹیبل پر ایک نظر ڈالیں۔ بہت سے بزنس یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ انعام کے طور پر کچھ مہینے مفت دے دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، 3 مہینے تک بزنس کو کوئی پیسہ نہیں ملتا اور زیادہ تر لوگ مفت مدت ختم ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیش فلو بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس رول اوور کریڈٹ ماڈل میں وہ $500 کا کریڈٹ 12 مہینوں کی ممبرشپ پر رعایت کے طور پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گاہک پہلے دن سے ہر مہینے ادائیگی کر رہا ہے۔ اس سے ایک مستقل اور قابل پیش گوئی آمدنی آتی ہے جو کسی بھی بزنس کی بقا اور ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ ہمیں ماڈل کے تیسرے اور آخری مرحلے پر لاتا ہے، کنٹینیوٹی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل دولت بنتی ہے۔ اٹریکشن گاہک لاتا ہے، میکسیمائزنگ فوری کیش دیتا ہے، لیکن کنٹینیوٹی ایک ایسی سلطنت تعمیر کرتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اس کا مقصد گاہک کی لائف ٹائم ویلیو کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، یعنی ایک گاہک اپنے پورے تعلق کے دوران بزنس کو کتنا پیسہ دیتا ہے۔ یہ چارٹ پوری کہانی خود بیان کر رہا ہے۔ بائیں طرف کا بار ایک ایسے بزنس کی نمائندگی کرتا ہے جو ہر بار نئے گاہکوں کو بیچنے پر انحصار کرتا ہے۔ ہر فروخت ایک الگ کوشش ہے۔ دائیں طرف کا بار ایک کنٹینیوٹی ماڈل والے بزنس کو دکھاتا ہے۔ یہاں آمدنی وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہوتی جاتی ہے۔ یہ فرق معمولی نہیں ہے، یہ کئی گنا بڑا ہے۔ یہ فرق ایک مسلسل جدوجہد اور مالی استحکام کے درمیان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ گاہکوں کو طویل مدتی پروگرامز کے لیے سائن اپ کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے؟ اس کے لیے کچھ آزمودہ نفسیاتی حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک کنٹینیوٹی بونس دیا جا سکتا ہے، مثلاً اگر کوئی آج ہی سالانہ ممبرشپ لیتا ہے تو اسے ایک مہنگا پروٹین پاؤڈر مفت ملے گا، یا ایک محدود مدت کی رعایت دی جا سکتی ہے، یا پھر سائن اپ فیس معاف کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام حکمت عملیاں فوری کارروائی کی ترغیب دیتی ہیں اور گاہک کو طویل مدتی وابستگی کے لیے ایک ناقابل تردید وجہ فراہم کرتی ہیں۔ تو ہم نے منی ماڈل کی ساخت، اس کے مراحل اور اس کی حکمت عملیوں کو تفصیل سے سمجھ لیا ہے۔ یہ علم بہت طاقتور ہے، لیکن علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ اس فریم ورک کو جاننا ایک بات ہے اور اسے اپنے بزنس میں نافذ کرنے کی ہمت کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ اب ہم اس آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ذہنیت جو اس تبدیلی کو ممکن بناتی ہے۔ ہرموزی کا یہ قول کاروباری ذہنیت کی ایک بنیادی سچائی کو بیان کرتا ہے۔ ہماری فطرت ہمیں خطرات سے بچنے پر اکساتی ہے۔ ہم ہمیشہ بدترین صورتحال کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر یہ آفر کام نہ کی تو، اگر گاہکوں نے برا منایا تو، لیکن ہم اکثر اس موقع کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو دوسری طرف ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے انعامات ہمیشہ ان لوگوں کو ملے ہیں جنہوں نے حساب کتاب کر کے جرأت مندانہ قدم اٹھائے۔ اور یہ جرأت مندی کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ایلیکس ہرموزی کی اپنی زندگی کی حقیقت ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ اور ان کی اہلیہ للا اپنے بزنس میں سب کچھ کھو چکے تھے۔
وہ ایک والمارٹ کی پارکنگ میں تھے، ان کے بینک اکاؤنٹ میں صرف $1000 تھے اور مستقبل بالکل تاریک نظر آ رہا تھا۔ اس لمحے میں ان کے پاس 2 راستے تھے، ہار مان لینا اور واپس چلے جانا، یا اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا کہ ان کی محنت رائے گاں نہیں جائے گی۔ انہوں نے دوسرا راستہ چنا اور یہی فیصلہ ان کی کامیابی کی بنیاد بنا۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر یہ سوال سب کے لیے ہے، اس تمام علم کی روشنی میں وہ کون سا ایک جرأت مندانہ قدم ہے، وہ کون سی ایک نئی پیشکش ہے، وہ کون سی ایک ترتیب میں تبدیلی ہے جو کوئی بھی کاروباری اپنے بزنس کی سمت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کے لیے آج ہی اٹھا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہر ایک کے لیے مختلف ہوگا، لیکن یہ سوال خود سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ معلومات آپ کو قیمتی لگے تو برائے کرم لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔